بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے ولاگ میں اپوزیشن کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان میں جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیں، ہم ڈیموکریسی، الیکشن، ووٹ، پارلیمنٹ اور سول رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو فروغ دیں اور ڈیموکریسی میں جس فریق پر جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں عوام کے ساتھ یا اپنے ویورز کے ساتھ اپنے جو خیالات ہیں ان کو شیئر کریں۔ آج ہم اپوزیشن کے بارے میں خاص طور پر اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں پچھلے 2.5 سال سے تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں اس اسمبلی کو بنے ہوئے۔ ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دوران میں اپوزیشن نے اپنا کتنا رول پلے کیا ہے پاکستان میں جمہوریت کے لیے۔ چلیں جمہوریت کو بھی آپ چھوڑ دیں، اپوزیشن نے کتنا رول پلے کیا ہے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا بنیادی طور پر ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست نے ایک سسٹم بنا دیا، سسٹم میں قومی اسمبلی بن گئی، سینٹ بن گئی، صوبائی اسمبلیاں بن گئی۔ اس سسٹم میں اپوزیشن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حکومت پر نظر رکھے کہ وہ کس جگہ عوام کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ اپوزیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت پر نظر رکھے کہ جو حقوق عوام کو ملنے چاہیے اور حکومت نہیں دے رہی اس کے بارے میں عوام کو آگاہ کریں۔ اور دیکھیں، اپوزیشن کے بغیر تو جمہوریت کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ اچھا، ہماری جو اپوزیشن ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ جو موجودہ اپوزیشن ہے یہ جیتی ہوئی جماعت تھی، ان کو زبردستی حکومت نہیں دی گئی، ان کی حکومت نہیں بننے دی گئی، ان کے ایم این ایز ایم پی ایز پر پریشر ڈالا گیا۔ ہم یہ بات درست تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن ان تمام حقائق کے باوجود جو موجودہ اپوزیشن ہے وہ اسمبلی میں موجود ہے اور اسمبلی میں اپوزیشن کا رول پلے کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو حکومت نہیں ملی، آپ نے اسی سسٹم کا حصہ رہتے ہوئے آپ نے چوز کر لیا کہ آپ اپوزیشن میں رہ کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب ہم وہ کردار ہم پوچھنا چاہتے ہیں اپوزیشن سے، یا عوام کو اپنی اپوزیشن سے پوچھنا چاہیے، یا اپوزیشن جماعتوں کے جو ووٹرز ہیں ان کو اپنی سیاسی جماعتوں سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے اسمبلی میں رہ کر کیا کردار ادا کیا ہے عوام کے لیے، عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ اچھا، عوام کے حقوق صرف یہی نہیں ہے کہ فلاں چیز فری مل گئی، فلاں چیز فری مل گئی۔ ریاست ہمیشہ مواقع دیا کرتی ہے، مواقع فراہم کیا کرتی ہے، روزگار نہیں دیا کرتی، روزگار کے مواقع فراہم کیا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ریاست ہمیشہ فری میں چیزیں نہیں دیا کرتی، لیکن وہ فیسیلیٹیٹ ضرور کرتی ہے اپنے اداروں کے ذریعے، اپنے سرکاری محکموں کے ذریعے۔ لیکن جیسے ہم نے پہلے عرض کی، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو موجودہ اپوزیشن ہے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ قانون پسند بھی تصور کرتی ہے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ انصاف پر مبنی معاشرہ بنانے میں جو ان کی سوچ ہے، اس کے بارے میں بھی ان کے خیالات موجود ہیں، تو کیا اب بطور اپوزیشن کی ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ وہ رول پلے کریں جس کے ذریعے عوام کو محسوس ہو کہ اپوزیشن موجود ہے، حکومت موجود ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اپوزیشن موجود ہے تو پھر حکومت خود بخود نظر آنے لگ جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہی اپوزیشن
عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی کام کرے گی تو ریاست اپنے ووٹرز کو تسلی دینے کے لیے یا اپنے حلقہ انتخاب کو تسلی دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کام ضرور کرے گی جس کی بنیاد پر عوام کو ریلیف مل سکے۔ ہم نے بات کی ریلیف کی، تو آپ کے سامنے ہے کہ ریاست نے، حکومت نے عوام کو کیا ریلیف دیا ہے، کس چیز میں ریلیف دیا ہے۔ ایک بات تو طے شدہ ہے کہ ریاست نے، حکومت نے اپنے مفادات کو سنبھالا ہے، اپنے مفادات کا تحفظ کیا ہے۔ اس نے ٹیکسیشن کا ریشو بڑھا کر یا ٹیکسیشن کا جو ایک دائرہ کار ہے اس کو بڑھا کر اپنی آمدن میں اضافہ کر لیا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں عوام کو کیا ملا ہے، عوام کو کس چیز میں ریلیف ملا ہے، یہ ہمیں اپوزیشن بتائے گی۔ لیکن ہماری اپوزیشن، کیونکہ اس میں زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں، وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے سے، عمران خان صاحب کی رہائی سے وہ باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ ان کو ایفیشینسی دینے کی، ان کو بطور اپوزیشن ایفیشینسی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے کہ ہم نے ووٹ عمران خان صاحب کے نام پر لیا ہے، تو ہم نے صرف اور صرف عمران خان صاحب کی بات کرنی ہے، ہم نے عوام کے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ ضرور اپنے لیڈر کے لیے کام کریں، آپ کا حق بھی بنتا ہے، آپ کا فرض میں بھی شامل ہونا چاہیے یہ بات کہ آپ کے لیڈر کو کیوں جیل میں رکھا گیا ہے، لیکن کم از کم وہ ذمہ داری جو آپ کو جمہوریت نے دی ہے، جو آپ کو پارلیمنٹ نے دی ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ سوچیں۔ ہمارے جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں، اس سے پہلے جو اپوزیشن لیڈر تھے اپنا ہری پور سے گوہر ایوب کے بیٹے عمر ایوب صاحب کے جانے کے بعد اس وقت محمود خان اچکزئی صاحب پاکستان میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ محمود خان اچکزئی ایک قابل فخر سیاستدان ہیں، وہ سیاست کو جانتے ہیں، وہ حکومت کو جانتے ہیں، وہ اپوزیشن کو جانتے ہیں، وہ جمہوریت کو جانتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ آئین کو بھی جانتے ہیں۔ جو شخص آئین کو جانتا ہو، آئین کی تشریح اپنے طور پر بطور ایک لا میکر کے کر سکتا ہو، کیا اس کو یہ علم نہیں ہے کہ اپوزیشن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اپوزیشن کا کردار حکومت سے بڑا کردار ہے کہ اس نے حکومت کو اپنی من مانی نہیں کرنے دینی، بلکہ عوام کے حقوق کے تحفظ پر مجبور کرنا ہے۔ یہ محمود خان اچکزئی صاحب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسا کارنامہ یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہمارے سامنے نہیں آ سکی، ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جیسا سیاستدان، قابل سیاستدان، جس کی آئین پر، جس کی قانون پر، سیاست پر، جمہوریت پر، پارلیمنٹ پر، ہر جگہ پر اس کی نظر ہے، اس نے ابھی تک کیوں اپوزیشن والا اچھا کردار ادا نہیں کیا؟ اچھا، کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پیچھے جو اپوزیشن کے ممبران ہیں وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے ہیں، وہ یقیناً ان کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہوتے ہوں گے، لیکن سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے تمام فریقین کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر آپ کو وہ بلیک میل بھی کر رہے ہیں، فرض کریں، اس کے باوجود بھی آپ اپنی ذمہ داری سے فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ آپ ہمارے عوام کے حقوق کا تحفظ کریں اور گورنمنٹ کو یا حکومت کو من مانی نہ کرنے دیں، اور پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دیں۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں کہ جو اپوزیشن ہے، گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، حکومتی جماعتیں ہوں یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں،
ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری جمہوریت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ نہیں جاتے پارلیمنٹ میں، یہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ نہیں جاتے۔ اپوزیشن کے ارکان کو خاص طور پر تیاری کے ساتھ جانا چاہیے تاکہ وہ حکومت سے جواب طلب کر سکیں۔ حکومت سے جواب طلب کرنا جمہوریت کا بہت بڑا حسن ہے۔ میں حکومت سے جواب طلب نہیں کر سکتا، یا پاکستان کے عوام براہ راست حکومت سے جواب طلب نہیں کر سکتے، لیکن قومی اسمبلی میں جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی ذمہ داری اور ان کے فرائض میں ہی یہ بات شامل ہے کہ وہ حکومت سے جواب طلب کریں اور حکومت سے پوچھیں کہ اتنے زیادہ بجٹ ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ بجٹ ہونے کے باوجود عوام کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا۔ وہ حکومت سے پوچھیں کہ اتنے سارے محکمے ہونے کے باوجود ہمارے ملک کی یہ حالت کیوں ہے، اتنے زیادہ سرکاری ملازمین ہونے کے باوجود ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال کیوں ہے، عوام خوشحال کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے جو اہم چیز ہے جمہوریت میں وہ یہی ہے کہ ریاست اور حکومت عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر تو عوام کی خوشحالی موجود ہے تو پھر تو اپوزیشن کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عوام خوشحال نہیں ہیں اور عوام کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں، اپنی رہائش کا بندوبست کر سکیں، یا اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں، یا ان کی صحت کے معاملات میں وہ اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، تو پھر اپوزیشن کی یہ ناکامی ہے، کیونکہ عوام خوشحال نہیں ہے۔ عوام کی خوشحالی جو ہے، جو پراسپیرٹی ہے، وہ اپوزیشن کے ساتھ، ہم سمجھتے ہیں بطور ایک ڈیموکریٹ کے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ زیادہ منسلک ہے، کیونکہ اگر اپوزیشن حکومت پر اعتراضات اٹھائے گی یا حکومت کو مجبور کرے گی تبھی جا کر حکومت نے کام کرنا ہے، ورنہ تو یہاں پر سارے ہی بادشاہ ہیں، کسی کو عوام کی فکر نہیں ہے، عوام تو ان کی رعایا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک جمہوری معاشرے میں زندہ ہیں اور آپ اپنے آپ کو جمہوریت بھی کہتے ہیں، تو پھر عوام کی خوشحالی اپوزیشن اور حکومت دونوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی، اگر فرض کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ہائبرڈ رجیم کام کر رہا ہے۔ ہائبرڈ رجیم ہونے کے باوجود آج بھی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سویلینز کے نام پر، سول حکومت کے نام پر یا سول حکومت کے نام سے وہ تمام احکامات جاری کیے جاتے ہیں جو ریاست کو چلانے کے لیے یا حکومت کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، پرائم منسٹر یا منسٹرز یا سیکرٹریز، یہی ہماری سول قیادت ہے۔ آرمی چیف کے نام سے، فیلڈ مارشل کے نام سے کبھی کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا۔ ابھی جو ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بھی تمام نیگوسیشن، جس کو ہم کہتے ہیں باضابطہ نیگوسیشن یا باضابطہ مذاکرات، وہ پرائم منسٹر کے نام سے ہو رہے ہیں۔ براہ راست یا میڈیا میں جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ تمام کی تمام پرائم منسٹر کے حوالے سے ہوں گی، وہ کسی بھی لحاظ سے فیلڈ مارشل کے نام سے نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہائبرڈ رجیم ہونے کے باوجود جو سویلین بالادستی ہے وہ موجود ہے، اور سویلین بالادستی کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری اپوزیشن جماعتوں کو کام کرنا چاہیے۔ ہماری اپوزیشن جماعتیں اس وقت اس بات سے باہر ہی نہیں نکل سکیں کہ عمران خان صاحب کے نام پر وہ سیاست کر رہے ہیں۔ آپ جب بھی بات کریں گے یا جتنے بھی آپ پروگرام دیکھیں گے یا جتنے بھی اپوزیشن کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، وہ کبھی حکومتی اقدامات پر کوئی ٹھوس قسم کی آرگومنٹس آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ وہی تنقید برائے تنقید ہے، الزام برائے الزام ہے۔ پورے ثبوتوں کے ساتھ ان کو اپوزیشن کو کام کرنا چاہیے۔ اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ایک سینئر پارلیمنٹرین ہیں،
ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ حکومت کو اس طریقے سے مجبور کریں کہ وہ عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرے، نہ کہ عوام کو تنگ کرنے کے لیے جو کچھ آج کل ہماری حکومتیں کر رہی ہیں۔ پیٹرول، گیس، بجلی، ہر چیز مہنگی ہے۔ کوئی ہمیں جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں یا جو کاروبار کے ایکسپرٹ ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں اتنی مہنگی بجلی کے بعد ملک میں روزگار کیسے چلے گا، لوگوں کو جابز کیسے ملیں گی۔ جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، جو ہمارے صنعت کار ہیں، وہ بجلی کے بل پے کریں گے یا مزدوروں کو تنخواہیں دیں گے، اور اس کی کاسٹ آف پروڈکشن وہ بھی کتنی بڑھ جائے گی۔ یہ ہمارے اپوزیشن لیڈرز کو، ہمارے اپوزیشن جماعتوں کو اس بات پر ڈیبیٹ کرنی چاہیے۔ صرف ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں گے بیرسٹر گوہر ہو گئے یا اپنا کوئی اور اپوزیشن کا بندہ ہو گیا، صحافی بھی ان سے عمران خان کی بات کریں گے، وہ خود بھی عمران خان کی بات کریں گے۔ بھئی ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے بارے میں آپ ضرور بات کریں، اسے انکار نہیں ہے، آپ کے فرائض میں شامل ہیں، وہ آپ کے پارٹی لیڈر ہیں، لیکن اسمبلی میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ نے عوام کے بارے میں بات کرنی ہے۔ عوام کے بارے میں آپ اپنے جو ہمارے ووٹرز ہیں وہ اپنی سیاسی جماعتوں سے پوچھیں۔ جو ہمارے خاص طور پر پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں وہ اپنی سیاسی جماعت سے، اپنی اپوزیشن سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے عوام کی بہتری کے لیے۔ حکومت میں چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے کوئی اور جماعت ہو، انہوں نے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنا ہے۔ یہ اپوزیشن ہی ہوتی ہے جو حکومت کو مجبور کرتی ہے کہ آپ لوگ، یا حکومت کو مجبور کرتی ہے کہ وہ عوام کے تحفظ کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے، عوام کی پراسپیرٹی کے لیے وہ کام کرے، عوام کو سہولیات دے، عوام کو مناسب لفظ نہیں ہے، عوام کو ذلیل نہ کرے۔ ہماری حکومتیں عوام کو تنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا بہانہ ان کے پاس ہمیشہ سے موجود ہوتا ہے۔ اب قرضوں کی بات ہی آپ دیکھ لیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہے کہ اس نے فلاں ٹائم پہ اتنا قرضہ لیا، دوسرے نے فلاں ٹائم پہ اتنا قرضہ لیا۔ بھئی آپ ہمیں متفقہ طور پر آپ عوام کو بتائیں کہ پاکستان سے یہ قرضہ کیسے اترے گا اور پاکستان خوشحالی کی طرف کب جائے گا۔ جو قرضہ عوام ادا کر رہی ہے، بہت زیادہ ٹیکسز کی بنیاد پر جو ریاست کو ہم ادا کرتے ہیں، اس کے بعد قرضے کو کم ہونا چاہیے بلکہ ختم ہونا چاہیے، لیکن قرضہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اور حکومت کے پاس ایک ہی بات ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے سے قرضہ لیا ہے، آئی ایم ایف کو ہم نے اتنے پیسے واپس کر دیے ہیں، فلاں ملک سے ہم نے اتنے ڈپازٹس لیے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہماری اپوزیشن نے کرنی ہیں۔ ہم یہاں پر آج کا ویلاگ ختم کرتے ہیں، اور محمود خان اچکزئی صاحب سے ضرور گزارش کریں گے کہ وہ بطور اپوزیشن لیڈر پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے لیے حکومت کو، ریاست کو مجبور کریں تاکہ معاملات کچھ بہتر ہو سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔